کہتے ہیں کہ علی بہت سمجھدار آدمی ہے، اور کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عدنان، کھڑے ہوئیے گا۔ اور عدنان وہ کوالٹی ہے جو بہت محنتی ہے، عدنان وہ کوالٹی ہے جو بہت محنتی ہے۔ اور ان دونوں کو میں نے کہہ دیا ہے کہ اس چھت کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، کام یہ دیا ہے۔ مشکل ہے نا کام؟ یہ مشکل کام دو آدمی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ان میں ایک خوبی ہو کہ وہ سمجھدار بھی ہوں، جو یہ ہیں، اور جو یہ محنتی ہوں۔ سمجھدار آدمی جو ہے نا، اس دیوار کو شاید کبھی بھی ہاتھ نہ لگا سکے اگر محنت کا ایلیمنٹ اس میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ وہ ہنڈیا ہے باجیوں، یہ وہ ہنڈیا ہے جس کے اندر نمک اور مرچ کے بغیر مزہ نہیں ہے نا۔ تو لیبر، محنت جو ہے نا وہ ہے۔ اب یہ جو ہم جس ایگزام کی تیاری کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا ایگزام ہے؟ لا گیٹ۔ اس لا گیٹ کے اندر آپ کا آئی کیو لیول جتنا بھی ہو، لیکن اگر آپ یاد نہیں کرو گے، پڑھو گے نہیں، کھولو گے نہیں کتاب، تو حاصل نہیں کر پاؤ گے، اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ آپ دونوں پلیز بیٹھ جائیے۔ اور حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سمجھداری۔ لیکن سمجھداری سے کچھ بھی کر لو، کتنے بھی سمجھدار ہو، یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک پہنچو گے۔ اس میں لگاؤ دوسرا ایک اور پلس کرو، وہ ہے لیبر کا، محنت کا۔ جب محنت لگاؤ گے اس کے ساتھ تو جلدی سے یہاں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی بیچارہ ہوگا جس کی سمجھداری کم ہوگی، یہاں پہ ہوگی، اسے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ کوئی ہوگا جس کی سمجھداری یہاں پہ ہوگی اور محنت بالکل نہیں ہوگی، تو وہ یہیں کا یہیں کھڑا رہے گا، وہ اسے نہیں حاصل کر سکے۔ تو سمجھداری کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ اور ابھی آپ کو جو امتحان سر دست آیا ہوا ہے اس میں محنت کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ سمجھداری شاید جب آپ کیس چلانے جائیں گے تو سمجھداری وہاں پہ شاید کام آئے، لیکن رائٹ ناؤ یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ ایٹ دا ایک لیول آپ کا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ بھی اور وہ ہو۔ ہم بات کریں گے آج کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بارے میں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر آپ کے پاس ایک ہسٹری ہے، ایک ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے، اور اسی طریقے سے ایک ہے آپ کے پاس پارلیمنٹ، اور ایک ہے جوڈیکیچر، یعنی جہاں کورٹس کا کام ہے۔ میں اس 1.5 گھنٹے میں بہت ساری چیزیں شاید پڑھا ہی نہ پاؤں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جتنی پڑھاؤں اس میں آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ جائے اور یاد کم کرنا پڑے، میری باتیں آپ کو یاد رہ جائیں۔ ایک کام اور بھی کیجیے، کر لیں گے ہم، کہ میں آپ احسن اور علی، آپ نا اپنا نمبر بھی شیئر کر لیجئے گا، تو ایسا ممکن ہے کہ 2 دن 4 دن کے بعد میں آپ کو ایک لنک شیئر کروں، اس لنک کے اوپر کچھ مٹیریل پڑھاؤ جو آپ کے لیے کام میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا اس لنک کو جائیں گے، اسے اوپن کریں گے، اور اس کے اندر کوئی آپ کی کام کی چیز ہو، اگرچہ میں بنا پایا تو۔ چلو شروع کرتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کے پوائنٹ کانسٹیٹیوشن سے۔ ہسٹری کو بھی ذرا چھوڑ لو، ہسٹری سے پہلے صرف ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ رائٹس کے، اچھا یہ دیکھیں آپ کا جو یہ سلیبس ہے نا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، وہ کچھ یہ ہے۔ اس سلیبس کے مطابق کانسٹیٹیوشن کے اندر ہسٹری ہے، دوسرا ہے آپ کے پاس فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور پارلیمنٹ، یہ آرٹیکلس میں نے بیان کر دیا، 8 سے لے کر 28 تک ہے، اور آرٹیکل 50 سے لے کر 89 تک ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا پارٹ ہے جس میں ہے 175 سے لے کر 212۔ ذرا سا مجھے شاید پڑھنے میں جو میرے پاس کاپی آئی تھی اس پہ 275 لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں ہے یہ والا ہوگا، 212 ہوگا، وہ شاید ٹائپنگ میں کچھ ایرر ہو گیا ہے، تو 212 ہے۔ جو ہماری کورٹس کے معاملات ہیں وہ 212 پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں پریسائسلی سا آپ کو چیزوں کا بتاتا چلا جاؤں گا۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اب ذرا دیکھیے یہاں پہ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس تصویر میں ایک خاتون جا رہی ہیں اور اس کو فوج یا پولیس یا کوئی اور کچھ لوگ ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔
کانسٹیٹیوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شخص کی حفاظت کی جائے، سیکیورٹی کی جائے، اور اس کو رائٹ ٹو لائف ہے، زندہ ہونے کا، زندہ رہنے کا اختیار ہے۔ آرٹیکل ہے 9، ٹھیک ہے، آرٹیکل ہے 9۔ تو آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ جو کیا ہے یہ چیزیں میں آپ کو اس لنک سے شیئر کر لوں گا۔ یہاں کیا ہے، آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کی سیکیورٹی ہو یا اس کی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو، اس کا رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ آرٹیکل 9 میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک خاتون ہے، اس کو گرفتار کیا ہے۔ جب بھی کوئی پولیس آفیسر کسی شخص کو گرفتار کرے گا تو اس شخص کو بتائے گا میں تمہیں کیوں گرفتار کر رہا ہوں، میں تمہیں کیوں گرفتار کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بھی ایک انفرادی شخص کا رائٹ ہے، اور وہ رائٹ کو آرٹیکل 10 میں بتایا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو گرفتار جب کیا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے، یہ رائٹ بتایا ہے آرٹیکل 10 کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ تو آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 دو کی باتیں میں نے بتا دی۔ اسی طریقے سے اس تصویر میں وہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جب کسی شخص کو گرفتار کریں گے، جب کسی شخص کو گرفتار کریں گے تو وہاں پر اس شخص کی جس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو لیگل ایڈ ملے، وکیل کی سہولت ملے۔ یہاں پہ اسٹیٹ نے یہ دیا ہے رائٹ، اس تصویر سے نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آرٹیکل 10 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو جب گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کرنے کے بعد اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو لیگل ایڈ یا ایڈوکیٹ کی سہولت فراہم کی جائے۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں کہ کسی بھی شخص کو، یہ نارملی جو لوگ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں یا کورٹ میں جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی شخص کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو 24 آورس میں پولیس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ جو پولیس کے سامنے پیش کرنے کا جو معاملہ ہے، دیکھیں وہ ایکیوزڈ ہے، اس کو پولیس نے 24 آورس میں کورٹ میں پیش کر دیا۔ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 سب آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو جب گرفتار کیا جائے گا تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہ ہے آرٹیکل 10(2). ذرا شروع سے جائیے گا۔ آرٹیکل 9 میں نے بتایا رائٹ ٹو لائف ہے، کسی شخص کی سیکیور کرنا، وہ آرٹیکل یہ جو پہلی والا تھا یہ آرٹیکل 9 ہے۔ اس کے بعد جو تھا یہ جب گرفتار کسی کو کیا تو اس کو بتاؤ کہ کیا ہوا، کیوں گرفتار کر رہے ہیں تمہیں، یہ آرٹیکل 10 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی شخص کو، وہ بھی آرٹیکل 10 کے اندر ہی ہے کہ کسی بھی شخص کو جب گرفتار کیا جائے گا تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے وکیل سے ملاقات کرے۔ یعنی پولیس آفیسر آپ کو ملزم سے ملنے دے گا، یہ اس ملزم کا بنیادی حق ہے، تو وہ اس کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا آرٹیکل 10(2) ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کھڑے ہوئیے گا۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں کہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور 4 دن ہو گئے ہیں اور ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا، اور نہ ہی کہا خبردار کوئی وکیل شکیل نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ ایک شخص جو ہے یہ ہے جاسوس کسی دوسرے ملک کا، تو ایسے شخص کو، اس جاسوس کو وہ جو سہولتیں تھیں 24 آورس میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ سہولت اس کو نہیں ملے گی، اور اس کو وکیل کی کنسلٹیشن کا وہ سہولت بھی اس کو نہیں مل رہی۔ تو کیا، لیکن کون سی، یہ اس کی اریسٹ جو ہوئی ہے وہ کون سی اریسٹ ہوئی ہے؟ اس کی پریونٹیو ڈیٹینشن کی ہے، پریونٹ کرنا ہے۔ تو یہ یا تو جاسوس ہے یا کوئی اور ایسے معاملات ہیں جس سے ملک کی ہماری سلامتی کو خطرہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہ والا نہیں ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا،
यहाँ देखिए ये जो इस शख्स को जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, आखिर कब तक रखें इसको, आखिर इसको कब तक ऐसे ही छुपा के रखें और किसी से मिलने ना दें और इसको कोई लीगल असिस्टेंस, वो हो गए 15 दिन के अंदर कम से कम उसको बताना है कि इसको ऐसा करना है। अच्छा जी, नहीं इससे पीछे जाइए ना, हाँ ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट। यानी इस शख्स को भी बताना है कि हमने तुम्हें क्यों गिरफ़्तार किया हुआ है। इसी तरीके से अगर इस शख्स को हमने गिरफ़्तार किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की है, तो इसके साथ इसके 3 बच्चे भी हैं, इसको सज़ा देनी है, उन 3 बच्चों को सज़ा नहीं देनी। तो सरकार ने कहा इसको सब्सटेंसिव अलाउंस दिया जाए, कोई ना कोई अलाउंस दिया जाएगा इसकी फैमिली को ताकि वो सरवाइव कर सके। तो कानून ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब फंडामेंटल राइट्स रखे तो उस आदमी के तो रखे ही रखे, साथ इस किस्म के आदमी के भी रखे जो कि मुल्क के लिए ख़तरा था, तो इसके साथ ट्रीटमेंट किया, इसको डिटेंशन कर ली। लेकिन इसकी फैमिली का तो कसूर नहीं है ना, तो वहाँ पे कहा कि एक रिव्यू बोर्ड होगा, और वो रिव्यू बोर्ड नॉर्मली उस रिव्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 8 के तहत इस शख्स को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है, जो मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है, उसके लिए भी सरकार पैसे कर रहे, उसको कोई ना कोई एक अलाउंस देगी। इसी तरीके से जब भी किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है, अब ये वाला शख्स बैठ गया, ये वाला चैप्टर क्लोज़ हो गया, ठीक हो गया। एक ऑर्डिनरी जो केस होता है या किसी भी किस्म का हो, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट का हो या नैब कोर्ट का हो या ऑर्डिनरी किसी कोर्ट का हो, मजिस्ट्रेट की कोर्ट का हो, उस सब को एक फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है कि फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी उसके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसको कहा जाए तुम्हें वकील करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि उसको कहा जाए कि तुम अपने गवाहों को पेश नहीं कर सकते हैं। तो उसको फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट जो है और उसको ड्यू प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस होना चाहिए उस प्रोसेस से गुजारेंगे। और ये हमारे आर्टिकल 10A के अंदर लिखा हुआ है कि अच्छा, इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्लेवरी को बहुत बुरा कहा गया है और कहा है कि ये स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। स्लेवरी को क्या कहेंगे उर्दू में? ग़ुलामी को मना किया गया। ये एक पुराना ज़माना था जब ग़ुलामी को ग़ुलाम होते थे। मैं एक USA की एक स्टेट में गया, वहाँ पे एक जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, उस प्रेसिडेंट की जगह के पर गए थे, वहाँ पे भी ये कुछ बैरिक्स बने हुए थे जहाँ पे वो ग़ुलाम होते थे, रखे जाते थे, लेकिन बहुत पुराना ज़माना। तो लेकिन अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया, पीछे जाइएगा। तो आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्लेवरी, ग़ुलामी की इजाज़त नहीं है। किसी इंडिविजुअल को ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, किसी इंडिविजुअल को ग़ुलाम नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी शख्स से मजदूरी, फोर्स लेबर नहीं कराएंगे, तुमने ये काम करना ही करना है। इसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मना किया गया है। एक शख्स का ये राइट है कि वो अपने उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला सलूक ना हो। मेरा मुल्क से बाहर जाना या शहर से बाहर जाना मेरी मर्ज़ी से, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे कोई अगवा करके लेके चला जाए या मुझे कोई लालच दे के लेके चला जाए और मुझे बेच दे, वो हो गई ट्रैफिकिंग। तो उस ट्रैफिकिंग और इसी तरीके से फोर्स लेबर के लिए हमारे लॉ के अंदर मना है और फंडामेंटल राइट है। और उसको कह दिया कि किसी भी किस्म की जो फोर्स लेबर होगी और ट्रैफिकिंग होगी वो प्रोहिबिटेड है, मना कर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 11 की बात हो गई। इसी तरीके से किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी काम के अंदर 14 साल से कम उम्र बच्चा को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। किसी भी शख्स के कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल हो उसे हम एम्प्लॉयमेंट के लिए रोकेंगे। ये राइट फराहम कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। एक होती है प्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट।
ہمارے پاس قانون کے اندر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹس، ایسا اس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، انہوں نے ایک ہفتے پہلے ایک جرم کیا، ایک کام کیا، اور آج ایک ہفتے کے بعد اس کو جرم قرار دے دیا، تو وہ جو ایک ہفتے پہلے کام کیا تھا وہ جرم کے زمرے میں نہیں آئے گا. یعنی جو میرا پاسٹ کا کام تھا، وہ جو میں نے وہ بھلے کام اچھا تھا یا برا تھا، آج آپ نے اس کو برا کہہ دیا، لیکن دراصل وہ کل تو اس کو برا نہیں کہا گیا تھا، تو میں نے تو کل کیا ہے اور کل کو سمجھتے ہوئے کیا ہے، تو وہ مجھے کوئی ایسی سزا نہیں دی جائے گی جس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو. یعنی قانون آج بنایا ہے، مثال کے طور پہ 1997 کے اندر اینٹی ٹیررزم کوڈ کا قانون بنایا اور کہا کہ تم نے تو 1970 میں یہ کام کیا تھا، تو اب تمہیں دہشت گردی والی کورٹ میں لے جا کے، تو اس وقت تو دہشت گردی کا لوگوں کو مطلب بھی نہیں پتہ تھا، اور تو وہ میں ATC کی کورٹ میں نہیں جا سکتا. اچھا جی جی، اسی طریقے سے میں اگر یہ کہوں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کرو. اب دیکھو، یہ میں شاہد شفیع کی ایک جج ہوں، اور ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے نا، وہ میری کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں، اور چیئرمین صاحب کو تو میں ریلیف پہ ریلیف دیا جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ریلیف پہ ریلیف دیا جاتا ہوں. اور مولوی صاحب جب میرے پاس آتے ہیں تو مولوی صاحب کو تو بس اتنا غصہ کرتا ہوں کہ بس پوچھو نا، چیئرمین کو ریلیف پہ لیے، تو ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یا مولوی ان کو تو چیئرمین کو تو کہتا ہوں یہ تو بیٹھو کافر کافر، اور وہ مسلمان، تو مطلب کہیں بھی میں ڈسکریمنیشن ہے. میں کہوں داڑھی والا اچھا ہوتا ہے، ڈسکریمنیشن، بغیر داڑھی والا تو بالکل وہ نہیں، ڈسکریمنیشن. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہا کہ آرٹیکل 13 ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کرو، جو میرٹ کے اوپر اس نے جو کیا ہے اس کا فیصلہ اس کے مطابق کرو. اسی طریقے سے کسی بھی ایک جرم کی، جس نے جرم کیا ہے اس کو 2 مرتبہ سزا مت دو، جس نے 1 مرتبہ جرم کیا اس کو 2 مرتبہ سزا مت دو. یہ بھی ہمارے آرٹیکل 13 کا حصہ ہے. کسی بھی شخص کو اپنی فیملی بنانے کا اور اپنی پرائیویسی، اس کو اپنا جو ایک شخص کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک شخص کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہے. تو آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو اور اس کی ڈگنیٹی کو کہیں پہ وہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے. مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص کو، جو میں جج، میرے سامنے ایک ملزم پیش ہوتا ہے اور میں، اس کا نام ہے سلمان، اور میں کہتا ہوں چور سلمان ادھر آؤ، کیونکہ وہ تھیفٹ کے کیس میں ہے، یہ اس کی ڈگنیٹی کا ایشو ہے. چور سلمان کہنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس شخص کی ڈگنیٹی، ایک رسپیکٹ ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، وہ ہرٹ ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو مینٹین کر کے رکھا جائے، اور یہ آرٹیکل 14 ہے جو اس کے حوالے سے بات کرتا ہے. جی یہ وہی ہو گیا، دوبارہ وہی آ گئی. اچھا جی، اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں KPK میں جا سکتا ہوں، میں پنجاب میں جا سکتا ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں، میں لاڑکانہ جا سکتا ہوں. تو ہر شخص کو فریڈم ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے. ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا دل کیا کہ میں UK چلا جاؤں اور امریکہ چلے جاؤں، اور وہ مجھے ویزا نہ دیں، تو میں کہوں کہ میری فریڈم کے اوپر تم نے فریڈم کو روکا ہے. تو وہ اس کا ایک پروسیجر ہے.
ٹھیک ہے نا. میں کہوں کہ مجھے کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے اور مجھے وکیل بننا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے, تو اس طریقے کو بس فالو کرنا ہے. ادروائز ٹھیک ہے, موومنٹ آپ کریں, آپ کو موومنٹ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہر شخص کو تھرو آؤٹ دا پاکستان وہ موو کر سکتا ہے. لیکن اگر بات کہیں پاکستان سے باہر کی یا کچھ اور بات ہے تو پھر صورتحال ان اصولوں کو ضابطوں کو مد نظر رکھیں گے. اچھا جی, ہر شخص کا یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی سا بھی کاروبار چنے, اور آرٹیکل 18 کہتا ہے کہ آپ اپنا کاروبار چن سکتے ہیں. میں نے سوچا کہ میں جج بننا چاہتا ہوں, میں نے اپنا کاروبار چن لیا. آپ نے کہا میں وکیل بننا چاہتا ہوں, آپ نے اپنا کاروبار چن لیا. تو ہر کسی کو اپنا کام کرنے کی آزادی کانسٹیٹیوشن نے دے دی اور اس کا رائٹ ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے سپریم کورٹ کا جج بنا دو تو شاید یہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا ایک پروسیجر ہے. مجھے اس پروسیجر کو اڈاپٹ بس کرنا ہے. میں کہوں کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور ایک فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں, اس کا ایک پروسیجر ہے. میں دوائی کی فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کو جب تک آبزرو نہیں کروں گا مجھے وہ اجازت نہیں ملے گی. تو ایک مخصوص طریقے کو اڈاپٹ کر کے ہم چیزوں کو آگے چلا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بھی ہمیں اختیار دے دیا, اور کہا آرٹیکل 19 کے اندر کہ کوئی بھی شخص فریڈم آف اسپیچ یعنی اپنے خیال کا اظہار کر سکتا ہے. اپنے خیال کا اظہار کرنا ایک الگ بات ہے, اور کسی کو برا بھلا کہنا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, برا بھلا کہنا ایک الگ بات ہے اور اپنے خیال کا اظہار کرنا ایک الگ بات ہے. تو اسپیچ کو ہم روک نہیں سکتے. اچھا جی, اسی طریقے سے رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارے پاس اور آپ کے پاس ابھی تو پھر بھی کچھ معاملات اچھے ہو گئے ہیں, لیکن جو ہمارے پرانے وکیلوں سے پوچھیں, کورٹ سے سرٹیفائڈ کاپی لینا بھی بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا. کورٹ سے جو فیصلہ ہو جائے اس کا کاغذ کی کاپی لینا بھی بہت مشکل کام ہوتا تھا, اور مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف پبلک ڈاکومنٹس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, وہ عام پبلک کو دیتے نہیں ہیں. تو لیکن رائٹ ٹو انفارمیشن آرٹیکل 19A کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے اسٹیٹ کے بارے میں وہ لے سکتا ہے, اسٹیٹ پبلک افیئرس کے بارے میں لے سکتا ہے. یقیناً پرائیویٹ افیئرس کے لیے وہ اصول نہیں ہے, لیکن کوئی پبلک نیچر کا ہوگا تو وہ لے سکتا ہے. یہ وہی چیز ریپیٹ ہو گئی, آگے چلیے گا. ہر شخص کو رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو جوائن کرنا چاہے, جس مذہب سے وہ ہے اس کی پریکٹسز کرنا چاہے تو اس کی پریکٹسز کر سکتا ہے. خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر یہ رائٹ ہر شہری کو دیا ہے کہ کسی ایک مذہب والے کو دوسرے مذہب والے پہ کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی کہ اس نوکری کے اندر تو صرف اور صرف فلانا آدمی ہی آ سکتا ہے, اس نوکری میں فلانا آدمی آ سکتا ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے گا, پرائم منسٹر آف پاکستان بنے گا, تو شاید کہیں پہ کوئی شرط ہو سکتی ہے. شریعت کورٹ کا جج بنے گا تو ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی شرط ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ کا جو جج بنے گا ہو سکتا ہے کوئی شرط ہو, چیف جسٹس بنے گا وہ کوئی شرط ہو سکتی ہے. لیکن نارملی ہر ایک کو اس کی بیسس کے اوپر کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے, اور ہر آدمی کو اپنے طور پر آرٹیکل 20 کے تحت آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق کرے. جی یہ بھی وہی ہے. اچھا جی, اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جو خاص طور پہ اسلامک ریلیجن وہ ان کی بھی سیف گارڈ کو رکھا گیا ہے. آرٹیکل 22 ہے جو کہتا ہے کہ جو ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے ان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کو برقرار رکھیں. یعنی صرف اسکول کالج ہی نہیں بلکہ ان کو بھی اختیار ان کے لیے بھی رائٹ دیا گیا. اسی طریقے سے
آرٹیکل 24 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو آپ کو پراپرٹی خریدنے کی اور پراپرٹی کی پروٹیکشن کے اوپر رائٹ دیتا ہے کہ ہر شخص اپنی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور پراپرٹی کو رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25 جس کے مطابق تھوڑا سا ایکولیٹی کا کانسیپٹ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں، کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، ہر دونوں مرد اور عورت کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کیا جائے. لیکن اگر ہم آگے اس کے بعد والا آرٹیکل دیکھیں جو کہ 25A ہے، اس کے اندر اچھا یہ ایکولیٹی کی ہے، اس کو بھی آگے کیجیے. اچھا یہ اچھا چلیں نہیں ٹھیک ہے اس کے وہ اس کے بعد 25 کے بعد 25A آرٹیکل ایک اور تھا، وہ شاید مجھ سے یہاں پہ مس ہو گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے جہاں ہم کہہ رہے تھے عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، لیکن آرٹیکل 25A کے اندر بتایا گیا ہے کہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ اسپیشل لا بنایا جا سکتا ہے. بچوں اور عورتوں کے لیے اسپیشل لاز بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جس کی عمر 16 سال ہے، اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے جو پنیشیبل 5 سال ہے تو اس کو بیل مل سکتی ہے، وہ بیلیبل آفنس تصور کیا جائے گا. اور جبکہ وہی جرم 20 سال کا آدمی کرے گا، 18 سال سے زیادہ کا آدمی کرے گا تو اس کو ضمانت نہیں ملے گی. اچھا جی اس سے پہلے جائیے گا جی. اچھا اب یہ ایک اب میں بات کروں گا، آپ سمجھو کہ 175 سے یہ 212 ہے، 112 نہیں ہوگا، 212 ہے، 212 ہے. اچھا یہ ہے کورٹس کے بارے میں، کورٹس کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور کورٹس کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہے. تو آرٹیکل 175 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بنائی جائیں گی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بنائی جائیں گی، آرٹیکل 175 کہتا ہے. اسی طریقے سے 175A کہتا ہے کہ وہ ڈیل کرتا ہے کہ چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کا جج اور فیڈرل شریعت کورٹ کا جج کیسے اپوائنٹ ہوگا. وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی کوالیفیکیشن کو ڈیل کرتا ہے کہ کون آدمی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، کون ہائی کورٹ کا جج بنے گا اور کون فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بنے گا. اسی طریقے سے اسی میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کون ہو سکتا ہے، کون اپوائنٹ کرے گا، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے یہاں اپوائنٹ کرتا ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان سے جو اوتھ لے رہا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لیتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو جج ہوتے ہیں ان کی ایج ریٹائرنگ ایج ہے 65، جبکہ ہائی کورٹ کے اندر جو جج ہوتا ہے اس کی ایج ہوتی ہے 62، اور جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جج ہوتا ہے اس کی ریٹائرنگ ایج ہوتی ہے 60. تو 60، 62 اور 65 یہ تین وہ ہے. کانسٹیٹیوشن کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنس ہے، اس لیے وہاں پہ ان کی ایج کا ذکر کیا ہے. 65 سپریم کورٹ کے جج کی ایج ہے. اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون بن سکتا ہے؟ جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے، سینئر موسٹ جج ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ کے جج کا اسے بنایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ایک میکینزم بیان کانسٹیٹیوشن میں دے دیا کہ اگر کسی وجہ سے ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آرٹیکل 182 کہتا ہے کہ آپ ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کر سکتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 17 پوزیشنز ہیں، 17 ججز کام کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی جج اور مزید ججز کی ضرورت ہوگی تو اسے پھر ایڈ ہاک بیسس پہ اپوائنٹ کیا جائے گا. تو کانسٹیٹیوشن میں تھوڑی سی اسپیس دے دی ہے کہ کام زیادہ ہو جائے اور اگر ضرورت ہو تو اس ایڈ ہاک جج کو اپوائنٹ کر لو، وہ اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 182 کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ جو سپیریئر کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، اگر ان سے کسی وجہ سے کوئی مس کنڈکٹ ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل لیتی ہے. جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ کیا جاتا ہے. جی سپریم کورٹ جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ جو ہے
اسلام آباد میں ہے اور اس کی ایک رجسٹری جو ہے وہ کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے. تو مختلف جگہوں پہ اس کی رجسٹری ہے. اس کا تعین کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. کہ سپریم کورٹ کی اور کہاں کہاں سپریم کورٹ کے ججز جا کے بیٹھیں گے. ویسے تو سپریم کورٹ جو ہوتی ہے، اصل بلڈنگ، اصل سپریم کورٹ جو جگہ بیٹھی ہے وہ ہے اسلام آباد، لیکن ان کی رجسٹری جو ہے مختلف جگہوں پہ ہے اور وہ اس کا تعین پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے. اچھا جی، سپریم کورٹ کے اندر اگر کسی شخص کو کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کیس داخل کرنا پڑے تو جیسے سول جج کی کورٹ ہوتی ہے اس کے پاس اوریجنل جوریڈکشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے پاس بھی اوریجنل جوریڈکشن ہے اور وہ ہے آرٹیکل 184 کے درمیان کے ذریعے. آرٹیکل 184 میں سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جوریڈکشن ہے. اوریجنل جوریڈکشن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے آپ کیس داخل کرتے ہیں سول کورٹ کے اندر، وہ اوریجنل جوریڈکشن ہے. پھر اس کے فیصلہ آتا ہے اور اس کی اپیل دوسری کورٹ میں ہوتی ہے. تو جو بنیادی طور پہ جو کیس داخل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اوریجنل جوریڈکشن کے اندر، وہ 184 کے اندر داخل کیا جاتا ہے. اور نارملی وہ جو جھگڑے کی نوعیت ہوتی ہے، پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ میں کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، کے پی کے میں کی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ میں کسی وجہ سے کوئی تضاد آ گیا، تو ایسے تضاد جو ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ پہ چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، اور وہ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 ہے. جیسا کہ 199 آرٹیکل سندھ ہائی کورٹ کے اندر اگر آپ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کو ایجیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 199 کے تحت جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں جب اگر آپ پٹیشن فائل کریں تو آپ کو 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت یہ جانا پڑے گا. سپریم کورٹ کے پاس جو اپیلیٹ جوریڈکشن ہے وہ آرٹیکل 155 میں ہے. اپیلیٹ جوریڈکشن 185 میں ہے. 185 میں اپیلیٹ جوریڈکشن کس طریقے سے؟ اگر ہائی کورٹ آف سندھ یا لاہور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ نے کوئی ڈیسیجن دیا تو اس کا فیصلہ، اس کی اپیل جو ہوگی وہ سپریم کورٹ میں ہوگی آرٹیکل 185 کے تحت. سپریم کورٹ کے پاس جوریڈکشن ہے کہ وہ ایڈوائزری جوریڈکشن بھی ہے. ابھی ہم گورنمنٹ جو ہے ان سے کچھ ایڈوائز بھی لے سکتی ہے، اور وہ ایڈوائز کے لیے اسے 186 آرٹیکل ہے جس کو انووک کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں. کہ ابھی گورنمنٹ نے ایک کسی الیکشن میں شاید لی تھی، سینٹ الیکشن کے اندر ایک ایڈوائز لی تھی، تو وہ اس آرٹیکل کے تحت ایڈوائز لی جاتی ہے. اچھا، مختلف ہائی کورٹس کے اندر کیسز جو پینڈنگ ہوتے ہیں، ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 186 اے کے تحت جوریڈکشن ہے. 186 اے کے تحت جوریڈکشن ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے کیس دوسری ہائی کورٹ کی طرف میں ٹرانسفر کر دے. اسی طرح سپریم کورٹ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کر دی. تو وہ ریویو کی جو اجازت ہوتی، ریویو کی جو پاورز ہیں وہ آرٹیکل 188 کے اندر دی گئی ہیں. جیسے سول کورٹ کے اندر بھی سول کورٹ ڈسٹرکٹ جج اور ہائی کورٹ بھی ریویو کر سکتا ہے، لیکن وہ سی پی سی کے تحت 115 سیکشن 115 ہے جس کے تحت وہ کرتا ہے، اور 439 ہے شاید کرمنل پروسیجر کوڈ کا، جہاں کرمنل کیسز کے اندر ہوتا ہے، وہ ریویژن ہوتا ہے، یہ ریویو ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں، اور آرٹیکل 189 ہے جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا ہوا ججمنٹ جو ہے وہ سب پر اپلیکیبل ہوگا. ایسا عین ممکن ہے کہ کسی سیکشن میں کسی کام کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار بیان کر دیا گیا ہے
کسی بھی سیکشن میں کسی کام کو کرنے کا طریقہ کار بیان کر دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی کہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس سے کچھ مختلف کیا جا رہا ہے، تو آپ وکیل اور ہم ججز جو طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں گے وہ سپریم کورٹ نے جو کہا اس کو اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ اس کے فیصلے ہم پہ بائنڈنگ ہے۔ ہائی کورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ جو ہے آرٹیکل 192 کے تحت ہائی کورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ جو کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے 192 پہلے، آج سے کچھ سال پہلے سندھ اور بلوچستان جوائنٹ ایک ہی ہائی کورٹ تھی، پھر بعد میں اس کو سیپریٹ کر دیا گیا۔ تو پہلے سندھ اور بلوچستان ایک ہی ہائی کورٹ تھی، پھر بعد میں اس کو چینج کر دیا گیا اور سیپریٹ کر دیا گیا، اور یہ جو کامن ہائی کورٹ کو علیحدہ کیا گیا وہ آرٹیکل 192 سب آرٹیکل 2 کے تحت ہوا۔ ہائی کورٹ کے اندر جو شخص جج کے طور پہ اپوائنٹ ہوتا ہے اس کی عمر 45 ایئرس ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر جو جج اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر منیمم ایج کا کرائٹیریا 45 ایئرس رکھا گیا ہے۔ ایک ہائی کورٹ کے جج کی عمر، یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر جو ہے ریٹائرنگ ایج 62 ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 199 کا بھی میں نے بتایا تھا، جیسے 184 سب آرٹیکل 3 ہے جو سپریم کورٹ کو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کو ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر 199 آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے لیے آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی یہ پاورس ہے کہ ایک جج کو جو ایک ہائی کورٹ کے اندر ہے اسے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دے، یہ پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے۔ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، جس ہائی کورٹ کا وہ جج ہوتا ہے وہ اسی کورٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی حالات ایسے بن سکتے ہیں جن کی بنا پر اس کورٹ سے وہ دوسری کورٹ میں ایک پروونس کی کورٹ سے دوسری پروونس کی کورٹ میں بھیج دیں۔ اچھا، جیسے وہاں پہ تھا کہ ایک آرٹیکل تھا 189 آرٹیکل جس کے تحت سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہم پہ بائنڈنگ تھے، اسی طریقے سے 201 کے تحت ہائی کورٹ کا کیا ہوا ڈیسیجن بھی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے۔ ایک ہے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہمارے پاس سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی، ہائی کورٹ ہوا کرتی تھی، ڈسٹرکٹ لیول پہ کورٹ تھی، پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ آئی اور شاید 1980s کے اندر یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام ہوا۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ اسٹیبلش ہو سکتی ہے آرٹیکل 203 اور اس کا سب آرٹیکل C1۔ تو آرٹیکل 203C کے اندر شریعت کورٹ کے ہی بارے میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ جی، فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ کی جو پاورز ہیں، جو جوریڈکشن ہے یا کس قسم کے کیسز وہاں چلائے جائیں گے، فیڈرل شریعت کورٹ میں کس قسم کے کیسز چلائے جائیں گے، وہ 203C کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو ریویژنل پاورز ہیں، ریویژن فائل ہو سکتی ہے اور وہ 203D کے اندر ہوتی ہے، ریویژنز فائل ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ آرٹیکل 203 میں وہ ہوگا 204, 5, 6 یہ آرٹیکلس ویسے میں جنرلی آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 204 کے تحت، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو سپیریئر کورٹس کے اندر پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ 204 کے تحت ہوتی ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ۔ اسی طریقے سے ججز کی جو سیلریز وغیرہ مقرر ہوتی ہیں وہ آرٹیکل 205 ہے۔ کسی بھی جج کو اگر کسی وقت کسی وجہ سے ریٹائرمنٹ لینی ہو، اپنا ریزگنیشن دینا ہو، تو وہ آرٹیکل 206 ہے جس کے تحت وہ اب ریزائن سبمٹ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی جج جو ہے جب وہ جج کی حیثیت سے کام کر رہا ہے تو کوئی بزنس نہیں کرے گا، تو وہ ہے 207۔ کوئی ایسا آفس یعنی کوئی پرائیویٹ کمپنی بزنس نہیں چلا رہا ہوگا جس سے منافع ہو،
تو پروفٹ والا نہیں استعمال کرے گا۔ آفیسرس اور سرونٹس کے بارے میں 208 ہے آرٹیکل، جو بتاتا ہے کہ جو ان کورٹس کے اندر، جو سپیریئر کورٹس کے اندر جو آفیسرس اور سرونٹس ہوں گے ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ 209 ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں بات کرتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں بات کرتا ہے، جہاں پہ ججز کے حوالے سے اگر کوئی ایسی شکایت کسی کو ہو جو سپیریئر کورٹ کے ججز کے بارے میں ہو، تو وہ 209 ہے آرٹیکل، جہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اور جیسے ایک ریفرنس آیا تھا چودھری آنریبل چیف جسٹس جو ہمارے پچھلے تھے چودھری صاحب، ان کے حوالے سے جو ریفرنس آیا تھا پریزیڈنٹ نے بھیجا تھا، اس آرٹیکل کے تحت بھیجا تھا وہ ریفرنس، اور پھر وہ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں جہاں پر ریفرنسز بھیجے جاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، لیکن وہ آرٹیکل ہے 209 جس کے اندر یہ کونسل کام کرتی ہے، اور اس جج صاحبان کو جس کے خلاف ریفرنس داخل ہوتا ہے۔ ہاں، ایک ریسنٹ پاسٹ کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے خلاف ریفرنس آیا اور اس کو انٹرٹین کیا اور انہیں خدا حافظ کہا۔ یہ جو کونسل ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی بھی شخص کو بلانے کے لیے آرڈر پاس کر سکتے ہیں۔ کوئی انکوائری جب ہو رہی ہوتی ہے، اس انکوائری میں آرڈر پاس کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو بلایا جا سکتا ہے، ان کے پاس اختیار ہے۔ 211 کے اندر وہ جوریڈکشن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کونسل کو کس قسم کی جوریڈکشن ہے، تو یہی ایشوز جو ہمارے سپیریئر کورٹ کے ججز کے بارے میں ہوتے ہیں اس جوریڈکشن کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک آرٹیکل 212 ہے، یہ ذرا سا امپورٹنٹ ان کے لیے ہے جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں۔ جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں انہوں نے سروس ٹریبونل کے اندر جا کے اپنے معاملات کی اپیل کرتے ہیں، تو وہ جو یہ ایک ٹریبونل بنا ہوا ہے فیڈرل سروس ٹریبونل، وہ آرٹیکل 212 کے تحت بنا ہوا ہے۔ فیڈرل سروس ٹریبونل آرٹیکل 212 کے تحت بنا ہوا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ہم اب یہ تھوڑی سی پارلیمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں کیا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 ہاؤسز ہیں، ایک اپر ہاؤس لوور ہاؤس، اور یہ جو جسے ہم اسمبلی کہتے ہیں اور سینٹ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے وہ بائی کیمرل سسٹم ہے، جو ہمارا پارلیمنٹری نظام ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے۔ پارلیمنٹ کے جی نیکسٹ۔ اچھا جی، لوور ہاؤس پاکستان کا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو لوور ہاؤس کہتے ہیں۔ نیکسٹ۔ سینٹ کو کہتے ہیں اپر ہاؤس، جو ہمارا سینٹ ہے۔ اسی طریقے سے ڈیوریشن آف نیشنل اسمبلی از 5 years ایز پرووائڈیڈ انڈر آرٹیکل 52۔ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ 5 سال ہے، لیکن بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات لکھی ہے آرٹیکل 52 کے اندر کہ ہماری نیشنل اسمبلی کا کتنے عرصے تک کام کرے گی، اس کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے آرٹیکل 52 کے اندر۔ بلوچستان کے پاس 17 نیشنل اسمبلیز کی سیٹیں ہیں۔ یہ تھوڑی سی میمورائز کرنے والی بات ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے اندر جو ہماری سیٹس ہیں، نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں وہ 17 ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر 40 ہیں۔ نیشنل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں نیشنل اسمبلی کے اندر 40 کی سیٹس ہو گئیں۔ پنجاب میں 183 ہیں، سب سے زیادہ پنجاب کے پاس سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی بھی، اور وہ ذرا پروونس ٹیریٹوریل جوریڈکشن اس کی زیادہ ہے اس لیے۔ بلوچستان کی کیا زیادہ ہے؟ پنجاب کی اگر ایگزیکٹلی آپ رقبے کے اعتبار سے بات کریں گے تو کوئٹہ سب سے بڑا ہے، رقبے کے اگر بات سے اعتبار کریں گے، لیکن یہاں پہ آبادی کے ریشو کو ذرا دیکھ رہے تھے تو آبادی کا ریشو جو ہے وہ ہمارا پنجاب کا ہے۔
اچھا نیشنل اسمبلی شاید 355 ہے. 342 ہے. اس کو بولڈ کر دینا ادھر. اچھا ہاں یہ وہ جو ہم نے آرٹیکل 25A پڑھا تھا، جس کے اندر آرٹیکل 25A پڑھا تھا، جس میں ہم نے لکھا تھا کہ عورتوں کے لیے سیپریٹ لا بنایا جا سکتا ہے. تو یہ اس وزڈم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ عورتوں کو تھوڑی سی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو گورنمنٹ نے اسٹیٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ کچھ عورتوں کے لیے ریزرو کر لیتے ہیں. تو نیشنل اسمبلی کے اندر، سندھ کی نیشنل اسمبلی کے اندر 14 سیٹیں عورتوں کے لیے ریزرو کر لی گئی ہیں. ان کا الیکشن لڑ کے آنا ضروری نہیں ہے، مقصد تھا کہ ان کو پارلیمنٹ میں ریپریزنٹیشن دے دیں. فیڈرل کیپٹل کا جو ایریا ہے وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر 2 سیٹس ہیں. جی اسی طریقے سے یہ ختم ہے، یہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا فاٹا ہی ختم ہو گیا ہے، فاٹا دراصل مرج ہو گیا ہے. جی اچھا جب تھا بھی تو عورت کو ووٹ ڈالنے کا بھی بڑا ایشو تھا، سیٹ کی تو بہت دور کی بات تھی. اچھا ہم تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ہسٹری جو ہماری کانسٹیٹیوشن کی جو ہسٹری ہے، جب ہماری پہلی اسمبلی، جو پہلی کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی جو ہماری پاکستان کی بنی تھی، اس کی پہلا اجلاس جو ہوا تھا وہ 14 اگست کو وہ کراچی کے اندر ہوا تھا، اور اسے لارڈ ماؤنٹن نے ایڈریس کیا تھا. اچھا جی اناگرل میٹنگ آف دا فرسٹ کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی واز 10 اگست کو اندر اس کی ایک اناگرل میٹنگ ہوئی تھی، پہلی جو بنی تھی. اسی طریقے سے انڈیپینڈنس کے بعد جو ہماری پوری اسمبلی تھی، جو جو تمام ممبر تھے وہ 79 تھے، پھر یہ بعد میں بڑھتے چلے گئے ہیں. پہلا پریزیڈنٹ پاکستان کا قائد اعظم صاحب ہیں، اور جنرل غلام محمد صاحب ہیں. جنرل غلام محمد صاحب نے اسمبلی کو فرسٹ کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی جو تھی اس کو انہوں نے ڈیزالو کیا تھا 24 اکتوبر 1954 کو. پہلی اسمبلی کو انہوں نے ڈیزالو کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ آیا تھا، تو پہلی مرتبہ سمجھو ماشاء اللہ 1954 میں آیا تھا. اور ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ریزولیشن ہے، وہ آبجیکٹو ریزولیشن اسمبلی نے پاس کیا تھا 12 مارچ 1949 کو. اسی طریقے سے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو سب سے پہلے 1956 میں آیا تھا، ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 میں، پھر 62 میں، اور پھر اس کے بعد 73 کے اندر آیا. تو پہلے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل تھے وہ 243 تھے. 62 والا جو کانسٹیٹیوشن تھا، وہ 62 کے اندر جو کانسٹیٹیوشن آیا تھا وہ 8 جون 1962 کو 8 جون 1962 کو آیا. سیکنڈ مارشل اللہ یحییٰ خان صاحب نے 1969 کو لگایا. 25 مارچ کو یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو سیکنڈ مارشل اللہ لگایا. اور 1973 کو یہ جو سب سے ہمارا جو اس وقت ہم جس کانسٹیٹیوشن کو استعمال کر رہے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن بنا 14 اگست کو، اس کو پاس کیا گیا، انفورس میں آیا. 1973 کے 1917 کانسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹسمین ہو واز سون ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوا. پہلا 73 کے مطابق جو پہلا وہ تھا، وہ فضل الہی صاحب تھے پریزیڈنٹ. اس وقت فضل الہی صاحب پریزیڈنٹ تھے جب یہ کانسٹیٹیوشن وہ ہوا. تھرڈ اچھا جو کانسٹیٹیوشن کو اگر کوئی امینڈ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کانسٹیٹیوشن کے کسی آرٹیکل کو اگر امینڈ کرنا چاہتا ہے تو 2/3 کی میجورٹی ہونی چاہیے.
جبکہ کوئی بل کو یا قانون کو بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے میجورٹی سمپل میجورٹی ہونی چاہیے، یعنی 50 اور 51 سے ہو جائے گا، لیکن کانسٹیٹیوشن کے لیے ذرا سا سخت کر دیا۔ گورنر رول جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے آرٹیکل 234 کے تحت، گورنر رولز لگایا جا سکتا ہے، اکثر پنجاب میں بھی لگ چکا ہے، سندھ میں بھی لگ چکا ہے، تو وہ 234 کے یہ پرانی بات ہے۔ 1953 کے اندر جب پہلی اسمبلی بن رہی تھی تو اس وقت مسلم لیگ کی تھی، مسلم لیگ کے پاس ٹوٹل اس میں 79 پوزیشنز تھیں اسمبلی میں، ممبرز تھے، اس میں سے 70 سیٹس جو تھیں وہ 70 ممبرز جو تھے وہ مسلم لیگ کے پاس تھے۔ اور ایک بیسک پرنسپل کمیٹی بنی تھی، یہ کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے کی بات ہے، ابھی پہلا کانسٹیٹیوشن بھی بنا نہیں تھا، لیکن یہ کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی نے یہ طے کرنا تھا کہ وہ پرنسپل کیا ہوں گے جس پہ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی جائے، جس پہ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی جائے، تو وہ یہ بیسک پرنسپلز کمیٹی بنی تھی جس میں کہا گیا تھا اس میں یہ باتیں ہونی چاہیے، یعنی پرائم منسٹر کے بارے میں اور پارلیمنٹ کے بارے میں، پریزیڈنٹ کے بارے میں، کورٹس کے بارے میں ڈالا جائے کانسٹیٹیوشن کے اندر، رائٹس کے بارے میں بتایا جائے، اور پھر گورنمنٹ کی کیا پرائرٹیز ہیں، جسے ہم جہاں رائٹس کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد ایک چیپٹر ہے اپنا پرنسپلز کے حوالے سے، پرنسپل آف پالیسیز، تو وہ کیا ہوں، تو وہ یہاں پہ طے ہوئی تھی، اس کمیٹی نے بنائی تھی، بیسک پرنسپل کمیٹی بنی تھی، وہ اس سال میں بنی تھی۔ فرسٹ کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی اپروو دا نیشنل فلیگ آف پاکستان ان اٹس سیشن، اس سیشن کے اندر اس نے، یہ سیشن تھا جب اسے پاکستان کا فلیگ کو اپروو کیا تھا، 11 اگست 1947 کو پاکستان کا فلیگ بنایا، اپروو کیا گیا تھا، اس کے کلر کو یا اس کی ڈیزائننگ کو۔ دا فرسٹ کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی ڈکلیئر دا فیڈرل کورٹ ایز دا ہائیسٹ کورٹ، جو پہلی اسمبلی ہماری تھی اس نے اپنے 5th سیشن کے اندر، پاکستان میں سپریم کورٹ پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے فیڈرل کورٹ ہوتی تھی، اور فیڈرل کورٹ ہائیسٹ کورٹ ہوا کرتی تھی، تو اس وقت فیڈرل کورٹ کے حوالے سے اس کانسٹیٹیوشن نے فیڈرل کورٹس کو ہائیسٹ کورٹ کہا تھا۔ پھر وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی ٹائم ٹو ٹائم، اور پھر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نام دیا گیا ہے۔ اسپیکر آف فرسٹ کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی چیلنج دا ڈسمسل آف اسمبلی ان دا سندھ چیف کورٹ، سندھ چیف کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا تھا، جو ڈسمسل ہوا تھا اسمبلی کا، جو ڈسمسل ہوا تھا اس کو چیلنج کیا تھا سندھ چیف کورٹ رول میں، سندھ چیف کورٹ میں۔ وہ جو بات ہو رہی تھی نا بیسک پرنسپلز کمیٹی، جو یہ بتا رہی تھی کہ بیسک پرنسپل کمیٹی کے کس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہونا کیا چاہیے، تو وہ جو ہونا کیا چاہیے اس کے حوالے سے جو اس کی رپورٹس آئی تھی، بڑی ڈیٹیل سے ایک رپورٹ تھی، ابھی بھی ہمیں اگر گوگل کریں گے تو آج بھی وہ موجود ہے، اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا پبلکلی، پھر انہوں نے دوبارہ ایک سبمٹ کی تھی اور اس کو وہ پھر اس کی اپروول ہو گئی تھی۔ فائنل رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی 22 دسمبر 1992 میں، 22 دسمبر 1952 کے اندر یہ رپورٹ، اس کی فائنل رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی اور وہ اپروو ہو گئی تھی۔ اچھا جی، 24 اکتوبر 1954 کو یہ جو فرسٹ کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی تھی واز ڈیزالو بائی جنرل غلام محمد، یہ پہلے بھی سوال آ گیا ہے، پہلی ہماری اسمبلی جو ڈیزالو ہوئی تھی وہ جنرل غلام محمد نے کی تھی، اور دوسری جو تھی وہ جنرل یحییٰ خان نے کی تھی۔ سیکنڈ کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی جو تھی اس میں مسلم لیگ نے 26 سیٹس لی تھی اور ایک یونائٹڈ فرنٹ تھا اس نے 16 لی تھی، سیٹس کے حوالے سے تھا۔ سیکنڈ کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی پاس دا اسٹیبلشمنٹ آف ویسٹ پاکستان بل،
30 سپٹمبر 1955 کو. ابھی بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے. پہلے بنگلہ دیش جو تھا وہ پاکستان کا حصہ تھا اور ویسٹ پاکستان کے نام سے وہ جانا جاتا تھا. تو وہ جو تھا وہ 30 سپٹمبر 1955 کو اس کا بل پیش ہوا تھا جس میں اس کا نام رکھا گیا تھا. گورنر جنرل غلام محمد ریزائن فرام ہز پوسٹ آن 6 اکتوبر 1955. اس نے ریزائن دیا تھا. جنرل غلام محمد نے ریزائن دیا تھا اکتوبر 1955 پہ. 1 یونٹ کو ڈکلیئر کیا گیا تھا خیبر پختونخوا نے. وہ 25 نومبر 1954 کو ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم بھی اس کو 1 یونٹ تسلیم کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی نے اس کو اپروو کیا تھا 30 نومبر 1954 کو. ڈیٹس کا ہے تھوڑی سی یاد کرنی پڑیں گی. سندھ اسمبلی نے اسی طرح 11 دسمبر کو کیا تھا اور 54 کو. اور اس کے بعد 1 یونٹ ایک کمیٹی بنی تھی. اس کی ایک رپورٹ تھی جو فیبرری 1955 میں 1 یونٹ کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی. 1 یونٹ کمیٹی سے مراد یہ ہے کہ 1 یونٹ پاکستان کے اندر جو 1 یونٹ وہ جو بنگلہ دیش کے پوائنٹ آف ویو سے بنگلہ دیش والا حصہ اور یہ والا حصہ دونوں ایک 1 یونٹ قرار دیا گیا تھا. گورنر جنرل سکندر مرزا ریٹیفائڈ دا بل آف 1956 کانسٹیٹیوشن آن 2 مارچ 1956. یہ جو پہلا جو ہم کہتے ہیں پہلا جو بل بنا تھا, پہلا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اور اس کا نمبر وہ جو پہلا بل تھا جو گورنر سکندر مرزا نے اس کو ریٹیفائی کیا تھا بل کو, وہ 2 مارچ 1956 کو. 1956 کے اندر جو اب اس وقت ہماری جو مدر ٹنگ ہے وہ اردو ہے, لیکن اس وقت طے ہوئی تھی 1956 میں اردو اور بنگالی دونوں ہوئی تھی کیونکہ دونوں قسم کے لوگ موجود تھے. کیبنٹ ایوب خان نے اپروو کیا تھا کانسٹیٹیوشن 1962 جنوری 1962 میں, اور وہ انفورس ہوا تھا 8 جون 1962 کو. سیکنڈ کانسٹیٹیوشن جو انفورس ہوا ہے وہ 8 جون 1962. پاکستان کا جو ہمارا پارلیمنٹ جو ہمارا 62 کے مطابق پریزیڈنشل سسٹم تھا, یعنی پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورز تھیں. آج پریزیڈنٹ کے پاس کم پاورز ہیں. آج ہم پریزیڈنشل سسٹم میں نہیں رہ رہے, آج ہم پارلیمنٹری سسٹم میں رہ رہے ہیں. اور پہلے جو تھا پریزیڈنٹ کو جو الیکٹ کیا جاتا تھا وہ ممبر آف دا سینٹ اسے الیکٹ کرتے تھے. پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے ممبر جو سینٹ کے جو ممبر ہوتے تھے ان کے پاس اختیار ہوتا تھا. 62 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 250 تھے اور شیڈول 5 شیڈول تھے. ہاں اچھا چلو یہ آخر میں لیتے ہیں. ویسے سینٹ کی ڈیٹ اس میں ان ایم سی کیوز میں نہیں ہے ڈیٹ یہاں پہ. ہاں اچھا خیر وہ ڈیٹ ایگزیکٹلی مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ سینٹ کانسٹیٹیوٹ کب ہوا تھا. اچھا جی کانسٹیٹیوشن آف 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 250 آرٹیکلس پہ مشتمل ہے اور اس کے 5 شیڈیول ہیں. بھٹو ریجن کے اندر نیشنل اسمبلی جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اس نے جو ڈرافٹ بنایا تھا. یہ جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 17 اپریل 1972 کانسٹیٹیوشن کا جو ابھی ہم جس کو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ ڈرافٹ بنا تھا 1972 17 اپریل 1972 کو. اسی طریقے سے اس کو اپروو کیا گیا تھا اسمبلی میں اپروو ہوا تھا یہ اکتوبر 1972 کے اندر, اور اس کو نیکسٹ اور 10 اپریل 1973 کے اندر اس کا اپروول ڈرافٹ کو اپروو کر دیا گیا تھا نیشنل اسمبلی سے.
प्रेसिडेंट ने उसकी असेंट दे दी थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास इसमें 12 पार्ट है, जैसे उसके अंदर 5 पार्ट थे, इसके अंदर इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 1973 का है, इसके अंदर 12 पार्ट्स हैं और टोटल आर्टिकल 280 हैं। चैप्टर 1 ऑफ द 1973 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 का चैप्टर 1 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को करता है। जो ज़्यादातर हमारी जो अभी की आपकी ज़रूरत है वो है थोड़ा सा मेमोरी का काम, जहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा याद करना है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि इस स्टेज पर जो अभी वाला स्टेज है उसमें आपको ज़्यादा लेबर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। एक वक्त होता है जब हम अपनी याददाश्त से फ़ायदा उठाते हैं, और एक वक्त होता है जब हम अपने अंदर एक खूबी होती है जिसे स्किल कहते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वक्त आपकी याददाश्त का मामला है कि याद आपको कितनी चीज़ें हैं। तो इस इम्तिहान को पास करने के लिए थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी ज़रा डिफरेंट होनी चाहिए। हो सकता है कि इस वक्त आपके लिए सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दिन में कितनी नमाज़ें होती हैं। आपका जवाब हो गया 5। अभी आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि रुकू में क्या पढ़ा जाता है और रुकू करने का तरीक़ाकार क्या है और रुकू से के क्या क्या फ़वाइद हैं। अभी ये नहीं पूछा जा रहा, अभी आपसे रुकू करवाया नहीं जा रहा। अभी तो सिर्फ़ आपकी मेमोरी का टेस्ट लिया जा रहा है। अभी सिर्फ़ आपसे ये पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट छोटी अदालत है कि बड़ी अदालत है। तो अभी तो आपने सिर्फ बताना है कि वो हाईएस्ट फोरम है, जुडिशल फोरम है। अभी ये नहीं पूछा जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन कैसे फ़ाइल की जाएगी, अभी वो वाला टेस्ट नहीं है। असल टेस्ट वही है कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करूं पिटीशन, क्योंकि ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को है, और इसी तरीके से ओरिजिनल जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट को भी है, सिविल जज को भी है। तो अभी हमारा इम्तिहान क्या है, हमें सिर्फ थोड़ा सा लिमिटेड सा है। इस वक्त हम डिस्प्यूट को नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस किस्म का है, शादी का मामला है, किराए का मामला है, ज़मीन का मामला है, या 2 प्रोविंसेस का मामला है। वो सिस्टम थोड़ा वो एक स्टेप आपके लिए आगे है। इस वक्त आपको थोड़े से सेक्शंस को और अपना जो हमारे कहें कि जो आपके जो एग्ज़ाम पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ़ MCQs हैं, उनको थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। वो याद हो जाएंगे तो इसको आप पास करने में आसानी हो जाएगी। और उसका हल यही है कि हम कभी कभी यहाँ इन 6 दिनों में 7 दिनों में जितने आपको लेक्चर दिए गए, हो सकता है कि उन लेक्चर्स के अंदर वो सब कुछ आप ना समझ सकें जो उस इम्तिहान में पास होने की है। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो MCQs वाली किताबें हैं या कुछ थोड़े से मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, इनको आप अच्छी तरीके से थोड़ा याद कर लें। जहाँ तक वो जो कंपोनेंट है पहला वाला, जहाँ पे राइट्स की बात है, वो आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसमें से सवाल भी एक्सपेक्टेड होते हैं ज़्यादा। जहाँ 8 to 28 तक हैं, या 9 to समझ लीजिए 9 to 27 तक के जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो लॉज़ हैं, जो इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, वो ज़रा सा ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके रोज़ाना के काम में आ रहा है। रोज़ाना के काम में आ रहा है। जब केस दाखिल करते हैं तो उन राइट्स के हवाले से आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास क्लाइंट आके अपना मसला बयान करता है, अगर आप पुलिस स्टेशन पे जाएंगे और जाने के बाद SHO से लड़ाई करेंगे कि मुझे मुल्ज़िम से मुलाकात करनी है, तो शायद इस लड़ाई में वो आपको मुलाकात ना करने दे। लेकिन जब आर्टिकल का ज़िक्र करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में मुझे ये इख्तियार दे दिया गया है कि मैं मुल्ज़िम मुझसे रब्ता कर सकता है, तो मुल्ज़िम के वो इख्तियार को हमें दे दिया जाए कि वाकई ये
ہے. تو ہمیں تھوڑے سے وہ جو وہ والے ہیں نا آرٹیکلس، وہ آپ کے لیے ذرا زیادہ اہم ہے، آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے بھی اچھے ہوں گے. جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے تو بس ایک تھوڑا سا سماجی اور سوشلی آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں آرٹیکل جو 175 سے 212 تک کے ہیں وہ کورٹ سے متعلق ہیں، اس کا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کس کورٹ کا کیا اسٹیٹس ہے، کون لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں انہیں وہ کورٹ کے ججز کیسے ہوتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں، اور ان کی جوریڈکشن کیا ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو. جہاں تک ہسٹری ہے بس آپ کو ماضی کا پتہ ہونا چاہیے، وہ کوئی بہت زیادہ آپ کے مستقبل کو مدد تو نہیں کرتی، لیکن کم سے کم یہ ضرور بتاتی ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا اور ایسا ہونے کا ایسے ان حالات میں ایسا ہوا اور اس پہ یہ نتیجہ نکلا. تو آپ مستقبل کو اسی طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ ایسا نتیجہ نکل جائے. تو پاسٹ کو ڈسکس کرنے کا اور پاسٹ کو سمجھنے کا، پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ضرور ہے. باقی کیونکہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کورٹ میں اپیئر بھی ہو رہے ہیں، اور صرف اسٹوڈنٹ ہی ہیں یا دوسرے بھی ہیں؟ دوسرے بھی ہیں. اچھا ان میں سے جو دوسرے ہیں، جو لا اسٹوڈنٹ ہیں، لا اسٹوڈنٹ کے علاوہ جو دوسرے ہیں، اگر دوسرے والے اپنے پریکٹیکل کام کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ لیں، کیونکہ بچوں کے لیے تو اس وقت ریلیونٹ دراصل وہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ویسے جو دوسرے بیٹھے ہیں اگر کوئی اس طرح سب کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. بچوں کے لیے تو یہی ہے کہ وہ جتنا یاد کر لیں، رٹ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ اپنے پروسیجر کے حوالے سے، کورٹ کے پروسیجر کے حوالے سے، کوئی کیس کے حوالے سے، سول، کرمنل، فیملی، رینٹ کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ لیں.